ولی کی گردن پہ سب نے جھکا دیا. اور آپ نے غریب نواز کا تو سنا, غریب نواز ان کی شان میں کہتے یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا. ارے جس کی منقبت غریب نواز پڑھے, جس کی منقبت, یارو مریدوں سے منقبت پڑھوانا آسان ہے, میرا غوث وہ ہے جو غریب نواز سے اپنی منقبت پڑھوا رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا غوث معظم نور ہدا. اور سن لو, ہندوستان کا ہر ولی لائق تعظیم ہے, لیکن ہندوستان کا کوئی ولی غریب نواز سے بڑا نہیں ہے. اس لیے لوگ اگر میرے غوث سے کسی کو بڑھانا چاہتے تو بڑھا نہیں سکتے, کیونکہ جو ہند کا سلطان ہے وہ اپنی گردن میرے غوث کے آگے جھکا رہے ہیں, منقبت پڑھ رہے ہیں. یا غوث معظم نور ہدا مختار نبی مختار خدا سلطان دو عالم قطب اولا. میرے غوث کو غریب نواز نے کہا سلطان دو عالم, دونوں عالم کا سلطان, قطب اولا, حیرات جلالت ارض و سما. میرا غوث وہ ہے جس کی عظمت کو دیکھ کر زمین اور آسمان حیران ہے. اور غوث کو غوث کس نے کہا؟ غریب نواز. یا غوث معظم نور ہدا. سبحان اللہ. یہ میرے غوث کی شان ہے. ارے جس کی عظمت کے ڈنکے غریب نواز بجاتے ہیں وہ غوث کیسا ہے؟ اسی لیے ان کے دامن سے جڑ جاؤ, ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تو آپ نے جب کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پہ, سب نے جھکا دی. ایک صاحب تھے, ان کے مرید بہت زیادہ تھے. ان تک جب ندا پہنچی تو انہوں نے کہا ہوں وہ بھی ولی میں بھی ولی, میں ان کے لیے گردن جھکا دوں گا, ان کے لیے گردن خم کروں گا. ارے غریب نواز نے پیشانی زمین پہ رکھی تو ہندوستان کے بادشاہ بنا دیے گئے, ہندوستان کے ولیوں کے سلطان بنا دیے گئے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا, وہ ہند کا سلطان بن گیا. ارے کوئی وزیر اعظم آئے گا بدلتا رہے گا, لیکن میرے خواجہ کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حکومت وقت یاد رکھے یہاں چلا رہے گا, زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خواجہ صدا رہے گا. اسی لیے ایک انگریز مفکر نے کہا میں ہندوستان میں ایک قبر کو حکومت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, وہ معین الدین کی قبر ہے جو ہند پر حکومت کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, اختتام کی طرف جا رہا ہوں. تو جس نے گردن جھکائی اس کو دعا دی, ہند کا بادشاہ بنا دیا. اور جس نے کہا میں گردن جھکاؤں ان کے لیے, میرے غوث کے زبان سے نکل گیا جس نے میرا قدم اپنی گردن پر نہیں لیا, جس نے میرے لیے گردن نہیں جھکائی, اس کی گردن پر سور کا قدم. اب آپ ٹینشن میں نہیں آ جائیں گے کہ میں نے سور کا نام لے لیا تو 40 دن کھانا حرام ہو گیا. لوگوں کے اندر مشہور ہے نا, سور کا نام لے لو تو 40 دن کھانا حرام. تو ایسا نہیں ہے بھائیو, یہ سب غلط سلط مسئلے مت پھیلایا کرو, علم سیکھو. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, جب اس شخص نے کہہ دیا جو واقعی ولی کہلاتے تھے, انہوں نے کہا میں عبد القادر کا قدم اپنی گردن پر نہیں لوں گا, تو میرے غوث کی زبان سے نکلا کہ جس نے میرا قدم نہیں لیا اس کی گردن پر سور کا قدم ہوگا. میرے غوث کی زبان ہے. مولانا روم فرماتے ہیں ولی کی زبان پر خدا کلام کرتا ہے, اس لیے ولی کا دل نہ دکھانا, ولی کو کبھی تکلیف نہ پہنچانا, ان کے آستانوں پر جانا تو ادب سے جانا, احترام سے جانا, تعظیم سے جانا, کبھی ان کی بے ادبی نہ کرنا. اللہ اکبر. میرے غوث نے کہا جس نے میرا قدم نہیں لیا اس کی گردن پر سور کا قدم. بول تو دیا, بول دیا. جب بول دیا تو وہ ولی, ولایت چھن گئی, ولایت چھن گئی, پتہ بھی نہیں چلا, نہیں معلوم ہوا. مریدین کو لے کر حج کے لیے نکلے. جب حج کے ارادے سے نکلے 500 مریدین آگے پیچھے, ایسی شان سے وہ حج کے لیے نکلے. جب نکلے تو خیمہ لگتا, بڑی عبادتیں کی جاتی, دعائیں کی جاتی اور قافلہ آگے بڑھتا. چونکہ اب غوث کا فیضان ساتھ نہ تھا, اب مقام ولایت نہیں تھا, غوث اعظم کی بد دعا لگ گئی تھی. ایک جگہ پر خیمہ مریدین لگا رہے تھے, بلڈنگ پر ایک لڑکی خوبصورت کھڑی ہوئی تھی,
پیر صاحب کی نظر اس لڑکی پر پڑی، چونکہ جب دل میں عشق رسول نہ رہ جائے، دل میں اللہ کا خوف نہ رہ جائے تو نگاہیں بہکتی ہے، نگاہیں آوارہ ہوتی ہے، اور جب دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت اور خدا کا خوف ہو تو نگاہیں نہیں بہکتی۔ اس لیے وہ دل اپنے آپ کا کرے جو دل رات کے 3 بجے تک نیٹ پر گندی پکچر، گندی تصویر، گندگی دیکھتے ہیں، جو لوگ رات کی تاریکیوں کے اندر ہیرو اور ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھتے ہیں، وہ اپنے دل کا احتساب کریں کہ ان کے دل میں عشق رسول ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جہاں عشق رسول ہوگا، عشق رسول اتنی غیرت مند چیز ہے، جہاں خوف خدا ہوگا وہاں آوارگی نہیں ہوگی۔ اور خواتین بھی، غوث پاک کی کنیز اپنے آپ کو کہتی ہے، جو واقعی غوث اعظم کی کنیز ہوگی وہ بے پردہ نہیں گھومے گی، وہ موبائل پر لڑکوں سے گفتگو نہیں کرے گی، وہ پتلے اور باریک لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش نہیں کرے گی۔ ارے غوث پاک کی ماں کا عالم کیا تھا، جس کے وجود کو کبھی کسی اجنبی نے نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی کسی اجنبی مرد کو نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی کسی سے گفتگو نہ کی، وہ غوث پاک کی ماں ہے۔ لیکن آج غوث پاک کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے اپنی زندگی کو آوارہ کر چکے ہیں، اپنی زندگی کو عیاش اور مکار بنا چکے ہیں۔ اے غوث کے غلاموں، قیامت کے دن سے ڈرو، وہ دن آنے والا ہے، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ غوث پاک کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ غوث پاک کے نانا جان رسول اعظم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس پیر کی نظر ایک لڑکی پر پڑی، دل شیدا ہو گیا، دل فدا ہو گیا۔ لڑکی کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگے پیر صاحب، اور جب دیکھنے لگے تو لڑکی نیچے اتر آئی۔ انہوں نے کہا، لڑکی تو بڑی خوبصورت ہے، میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، آپ پہلے میرے ابا سے گفتگو کریں، اگر میرے ابا اجازت دے تو میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ بھی بڑے خوبصورت انسان ہیں۔ وہ لڑکی عیسائی تھی، نصارہ سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ اکبر، وہ بڑی ہوشیار تھی، چالاک تھی۔ جب اپنے باپ کے پاس لے کر کے گئی تو اس کے باپ نے کہا، میں اجنبی آدمی کو، مسافر کو اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ پتہ نہیں کون ہے، میں پہلے آپ کو جانچوں گا، پہلے آپ کو پرکھوں گا، اس کے بعد پھر تمہیں اپنی بیٹی دوں گا، اور تاکہ تم میری بیٹی کو دھوکہ نہ دے سکو۔ اس شخص نے کہا، آپ کیسے مجھے جانچیں گے، آپ کیسے مجھے پرکھیں گے؟ تو اس وقت اس شخص نے کہا، وہ بہت بڑا مالدار تھا، اس نے کہا کہ ہم لوگ عیسائی ہیں معاذ اللہ، اور ان کے یہاں سور کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ تو اس نے کہا، میری بیٹی دن بھر سور چرانے جاتی ہے، اس لیے اس کے ساتھ پہلے تمہیں سور چرانے جانا پڑے گا، اور میں تمہیں دیکھوں گا تم یہ کام صحیح سے کرتے ہو کہ نہیں۔ وہ شخص تیار ہو گیا، ٹھیک ہے میں سور چرانے کے لیے تیار ہوں۔ یاد رکھو، یہ برے دن یوں ہی نہیں آتے، لوگ ولیوں کی شان میں جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں، اور جب برے دن آتے ہیں تو ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ یہ مار کیوں پڑ رہی ہے، اللہ کی سزا کیوں پڑ رہی ہے۔ یاد رکھنا، یہ برے دن یوں ہی نہیں آتے، یہ ذلت کے دن یوں ہی نہیں آتے۔ اللہ کا اعلان ہے، جو میرے ولی سے عداوت کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ملیر میں رہنے والوں، دھلیا مالے گاؤں اور جلگاہ والوں سے رشتہ داریاں کر کے اب تم بھی کہنے لگے ہو کہ 11ویں میں کیا رکھا ہے اور یہ فاتحہ کا کھانا کیوں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک غریب رہتے ہیں تو غوث کو مانتے ہیں، جب مال کی چربی چڑھتی ہے تو کہتے ہیں غوث مدد نہیں کر سکتے، پھر اللہ کی لاٹھی اٹھتی ہے، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے۔ یاد رکھو، مطلبی ماننے والے مت بنو، غوث وہ ہے، دنیا میں بھی مدد کریں گے اور آخرت میں بھی مدد کریں گے، ان کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ اکبر! ارے جس پر نظر پڑ گئی، چور تھا تو ابدال بنا دیا، اور جس سے نظر پھر گئی، ولی تھا تو آوارہ اور نکما ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ جب وہ سور چرانے کے لیے پیر صاحب چلے، 500 مریدین تھے، سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ انہی مریدین پہ ناز کر کے چھوڑا تھا نا غوث کو۔
جن مریدین پر غرور کر کے چھوڑا تھا غوث کو سب بھاگے، 498 مرید بھاگ گئے، 2 پکے اور سچے تھے، 2 رکے، چھپ چھپ کر روتے، دیکھتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، سب چھوڑ کے یہ تو آوارہ ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دیا۔ یہ رونے لگے، رو رہے ہیں ہمارے پیر کو کیا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب سور کے چھوٹے چھوٹے بچے چلتے چلتے رک جاتے، نہیں چلتے بیٹھ جاتے، تو یہ سور کے بچوں کو اٹھا کر اپنی گردن پہ رکھتے، اور وہ دن دیکھ لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اپنی عافیت عطا فرمائے، اللہ اپنی عافیت عطا فرمائے، اللہ زوال نعمت سے محفوظ رکھے۔ الامان 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 من زوال الایمان، اللہ ایمان کے زوال کے حوالے سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اس کے محبوب کی پناہ عطا فرمائے۔ سور کے قدم ان کی گردن پر آئے، لے کر چلتے رہے۔ جب اس لڑکی کے باپ کو پتا چل گیا کہ یہ پکا آدمی ہے، یقیناً یہ نکاح کر کے ہی رہے گا، تو بڑے بڑے راہبوں کو اس نے بلایا، عیسائی بڑے بڑے پادریوں کو بلایا اور نکاح کی محفل منعقد کی۔ اور جب نکاح کی محفل منعقد کی تو کہا کہ نکاح کرنے سے پہلے اس کو عیسائی بنائیں گے، پھر نکاح کریں گے۔ اور عیسائی کیسے بنائیں گے؟ ایک ہاتھ میں سور کا بھنا ہوا گوشت رکھا، دوسرے ہاتھ میں شراب دیا کہ سور کا گوشت کھاؤ اور شراب پیو، پھر عیسائی بنو اور میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ دونوں مرید چھپ چھپ کر رو رہے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں، ارے ہمارے پیر کو یہ دن کیسے آ گیا؟ یہی وہ بندہ تھا جس کی تقریروں سے لوگ مسلمان ہوتے تھے، یہی وہ بندہ تھا جس کے ہاتھ پر لوگ توبہ کرتے تھے، یہی وہ بندہ تھا جس کے سدھارنے سے لوگ سدھر جاتے تھے۔ آج یہ عیسائی ہو رہا ہے، آج یہ مرتد ہونے کے قریب ہے۔ سور کا گوشت ایک ہاتھ میں ہے، شراب کا پیالہ دوسرے ہاتھ میں ہے۔ دونوں مریدین آپس میں گفتگو کرنے لگے، ہمارے پیر پر یہ دن کیسے آ گیا کہ اب وہ عیسائی بننے کے قریب آ گیا؟ تو دونوں کو یاد آیا، جب سے ہمارے پیر نے غوث کی عظمت کا انکار کیا، غوث العظم کا قدم لینے سے انکار کیا، اس دن سے اس نے یہ وقت دیکھا۔ تو دونوں مریدین نے کہا کہ ہم غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں، غوث پاک کا بغداد کتنی دور پہ ہے اور یہ لوگ اس دوسرے شہر میں ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں بغداد کی طرف رخ کرتے ہیں، بغداد کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، اے کریم ابن کریم، اے سخی ابن سخی، یا غوث الثقلین، یا کریم الطرفین، یا نجیب الطرفین، یا مجمع البحرین، اے میرے غوث، ہمارے پیر سے غلطی ہو گئی، اس نے آپ کی شان میں توہین کی، حضور ہمارے پیر کو معاف کر دیں۔ اگر آج آپ نے اس کو عیسائی ہونے سے بچا لیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں اپنے پیر کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آئیں گے اور وہ آپ کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگے گا، لیکن یا غوث الثقلین مدد کیجئے، یا غوث اغثنا باذن اللہ تعالی، اے غوث مدد کا وقت ہے، مدد کیجئے۔ ابھی دونوں نے یہ عرض کی، اللہ اکبر، میرے غوث کہتے ہیں میرا ماننے والا اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں رہوں اور وہ مجھے مدد کے لیے پکارے، میں اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا ہوں۔ ابھی انہوں نے عرضی لگائی، جیسے کہا یا غوث ہمارے پیر کو مرتد ہونے سے بچا لو، عیسائی ہونے سے بچا لو۔ ابھی یہ کہنا تھا، ادھر میرے غوث کی نگاہ نظر اٹھی، نگاہ میں آ گیا، وہ بڑی پناہ میں آ گیا، تیری نظر ہے خدا کی نظر غوث پاک، اللہ اکبر، ادھر کرم کی نظر ہوئی، ادھر ان کا ہاتھ کانپنے لگا، شراب کا پیالہ زمین پہ گرا، سور کا گوشت زمین پر گرا، پردے ہٹ گئے اور یہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں میں عیسائی کیسے ہو سکتا ہوں؟ قرآن حق ہے، مذہب اسلام حق ہے۔ نکل کر بھاگے، جیسے بھاگے دونوں مریدین پیچھے آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا پردے ہٹ گئے ہیں۔ ارے میں عیسائی ایک لڑکی کے لیے کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو دونوں نے کہا یہ جو پردے ہٹے ہیں نا، یہ میرے غوث کا فیضان ہے، چلو چلو جلدی بغداد چلتے
ہیں تو کہا نہیں میں بغداد ایسے نہیں آؤں گا, میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالو, میرے پیر میں بیڑیاں ڈالو, میں نے انکار کیا تھا, اس کی سزا مجھے ملنی چاہیے, میرے چہرے پہ کالک مل دو اور اس کے بعد اس حالت میں لے کر چلو. جب اس حالت میں پہنچے میرے غوث خطاب کر رہے تھے, غوث اعظم کا خطاب جاری تھا, اس حالت میں ان کو دیکھ کر کے کہنے لگے ارے کیا حالت بنا رکھی ہے, اللہ تجھے معاف کرے, بس اتنا کہنا تھا. اللہ نے ان کو پھر سے ولایت عطا فرمائی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ شان میرے غوث کی شان ہے. اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے عرض کروں, ہماری محفل میں غوث پاک کا خطاب ہو رہا ہے. میرے غوث بھی خطاب کرتے تھے, میرے غوث بھی بیان کرتے. ہم بیان کرتے ہیں تو پبلک سننے آتی ہے, لیکن میرے غوث کی شان کیا ہے. کبھی کبھی لوگ تقریر میں سو جاتے ہیں تو مقرری لوگ برا مان جاتے ہیں, میں برا نہیں مانتا ہوں. جو سو گیا کوئی بات نہیں, اس لیے کہ کبھی کبھی کوئی سو کر تقدیر جگا لیتا ہے. ایک مرتبہ میرے غوث کا خطاب چل رہا تھا اور شیخ علی ابن ہیتی سو گئے, بہت قریبی مرید تھے, سو گئے. وہ سوئے, غوث پاک تقریر کرتے کرتے نیچے اتر کے آئے, ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. پیر مرید کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا تو کیسا لگے گا. تقریر بند, مرید کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے منبر پہ, پھر تقریر شروع. جب خطاب ختم ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضور علی ابن ہیتی کے آگے ہاتھ باندھ کے آج آپ کھڑے ہو گئے. فرمایا علی ابن ہیتی سے پوچھو کیا دیکھ رہا تھا, اس سے پوچھو کیا دیکھ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا علی ابن ہیتی کیا دیکھ رہے تھے, کہا جب میری آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھیں بیدار ہو گئی. میں نے دیکھا جب غوث پاک تقریر کر رہے تھے تو مولا علی بھی آئے تھے اور حضور بھی تشریف لائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی یہ مرتضیٰ بھی تھے اور سید الانبیاء بھی تھے. علی سے نبی کہتے تھے علی دیکھو دیکھو اپنا بیٹا کتنی اچھی تقریر کر رہا ہے, سبحان اللہ, اپنا سبحان بیٹا اللہ. کتنا اچھا خطاب کر رہا ہے. تو غوث پاک سے کہا آپ ہاتھ باندھ کے حضور کیا کر رہے تھے. فرمایا لوگوں وہ سوتے میں نبی کو دیکھ رہا تھا, میں جاگتے میں نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ میرے غوث کا مقام ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں رکھے. آمین. فرماتے ہیں جب تم پر مصیبت آئے تو میرے وسیلے سے دعا کرو, اللہ تمہاری مصیبت کو دور فرما دے. فرماتے ہیں جو مشکل میں مجھے یاد کرے اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دیتا ہے. اسی لیے سنیوں کا عقیدہ ہے جب مصیبت آتی ہے تو یا غوث پکارتے ہیں, مشکل آتی ہے تو یا غوث پکارتے ہیں. جب میں نے تجھے پکارا کام آیا تیرا سہارا, چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے. یہ میرے غوث کی شان ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اس لیے غوث پاک سے اپنی نسبت کو مضبوط رکھیں, اپنی نسبتوں کو استوار کریں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا مرید قیامت کے دن بخشا جائے گا. سبحان اللہ. اس لیے غوث پاک کے سلسلے میں مرید رہو, استقامت کا اظہار